اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا آیت نمبر 37 رکو نمبر 5 وما اموالکم اور نہیں ہے تمہارا مال ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولاد باللتی وہ جو تقربو کہ قریب کر دے تم کو عندنا ہمارے پاس زلفا مقام اور مرتبے میں زلفا قریب کرنا معنی بھی کیا جاتا ہے مقام اور مرتبہ میں الا مگر من وہ شخص آمانہ جو ایمان لایا وہ عامل صالحا اور نیک اعمال کیے فولائی کا پس یہی لوگ لہم ان کے لیے جزا ضعف ڈبل بدلہ ہے جزا بدلہ ضعف دو گنا بما اس چیز کا عامل جو انہوں نے عمل کیا وہم اور وہ فی الغرفات بالا خانوں میں آمنون امن اور سکون سے ہوں گے والذین اور وہ لوگ یسعون جو کوشش کرتے ہیں اپنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں معاجزین شکست دینے کی حیرانی کی اولئکا یہی لوگ فی العذاب عذاب میں محضرون حاضر کیے جائیں گے پیش کیے جائیں گے قل اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان ربی بے شک میرا رب یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے وسیع کر دیتا ہے رزق لمن یشا جس کے لیے چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے لہو اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے وما انفقتم اور جو بھی تم خرچ کرو من شیئن کسی چیز سے وہ پس وہ اللہ یخلف بدلہ دیتا ہے وہ اس کا یعنی اور دیتا ہے وہ اور وہ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ اور اس دن یحشر جمع کریں گے وہ ہم ان کو جمیعاً سب کے سب ثم پھر یقول واللہ کہے گا للملائکۃ فرشتوں سے اہا اولائی کیا یہ وہ لوگ ہیں ایاکم جو تمہاری کانو یعبدون عبادت کرتے تھے قالو فرشتے کہیں گے سبحانکا اے اللہ تو پاک ہے انت ولینا تو ہی ہمارا کارساز ہے ہمارا مددگار ہے من دونیم ان کے سوا بلکہ کانو یعبدون الجنہ یہ عبادت کرتے تھے جنوں کی اکثرہم اور اکثر ان میں سے بہم ان جنات پر مومنون یقین رکھتے تھے ایمان لاتے تھے فَالْيَوْمَ پس آج کے دن لا یملکو نہیں ہے کوئی مالک بعضکم تم میں سے لبعض دوسرے بعض کے لیے نفعاً فائدہ دینے کا ولا ضرا اور نہ تکلیف دینے کا نہ تو کوئی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان وَنَقُولُ اللہ پاک کہتے ہیں اس دن ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے اس دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا ذوقوا چکھو عذاب النار آگ کا عذاب التی وہ آگ وہ عذاب کن تم کہ تھے تم بہا اس عذاب کو تکذبون جھٹلایا کرتے تھے انکار کر دیا کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب تم پر پڑھی جاتی تھی آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح قولو کہتے تھے ما ہذا یہ نہیں الا رجل مگر ایک انسان ہے یرید اور یہ ارادہ رکھتا ہے ان یصدکم یہ کہ روک دے تم کو عما اس چیز سے کانا یعبد آباؤکم کہ جس کی عبادت کرتے تمہارے ابا و اجداد وقالو اور کہتے ہیں ما هذا یہ نہیں الا افکن مگر جھوٹا مفترن گھڑا ہوا وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے کفر جو کفر کیا للحق کے حق کے لیے لما جاءہم جب ان کے پاس آ گیا ان هذا یہ نہیں الا سحر مبین مگر جادو ہے واضح وما آتیناہم اور ہم نے نہیں دی تھی ان کو من کتبن کوئی کتاب یدرسونہ جس کو وہ پڑھتے ہوں وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجے الیہم ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا بھی وکذب الذین اور جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وما بلغوا اور یہ نہیں پہنچے ان کو معشار ما
10वें हिस्से को भी, उसके अशरे अशीर को भी, माँ जो आतईना जो हमने दिया था हम उनको, फकज़्ज़बू बस उन्होंने जुटलाया था रुसली मेरे पैगंबरों को, फकैफा बस कैसे, हुआ काना नकीर मेरा इनकार करना, एक कैफा काना नकीर कैसा था मेरा आजाब, ये उनसे पूछ दिया जाए। दोबारा देखिएगा आयत तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा सूरत पीछे था, और इसमें ये भी सूरत के अंदर सूरह सबा में चल रहा है, एक तो नफी शिफात कारिया कि अल्लाह के सामने कोई जबरदस्ती सिफारिश नहीं कर सकता। और अभी इस रुकू में जो है माबूदान को, कि ये जो उस दिन क़यामत के दिन खड़े होंगे, तो अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों को भी हाजिर करके कहेंगे कि ये तो, अब फरिश्ते होके कहेंगे कि फरिश्तों को कि ये आपकी इबादत करते, क्या आपने कहा था इनको? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह हमें तो नहीं पता, ये झूठ बोलते हैं, ये जिन्नों की इबादत करते थे, जिनसे महाराज ये शरियातीन है, वो उनको बहकाते थे, फिसलाते थे, ये इधर उधर करते थे, असल तो ये जिन्नों की बात मानते थे, उनकी इबादत करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हमने तो इस पर कोई किताब भी नाज़िल नहीं की, कोई नबी भी नहीं आया, कोई इनके पास दलील नहीं थी, तो फिर ये क्यों कहते थे इस तरह? फिर आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला का कि ये तो जो इनसे पहले कौम है, वो 70-70 फुट लंबे, ऐसे मजबूत, ताकतवर, पहाड़ों को काट देने वाले और फनकार और माहिर लोग गुजरे हैं, उनके मुकाबले में तो ये मक्का वालों की ताकत, इनकी माल दौलत शान, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। उन्होंने इनकार किया, तो आज नाम निशान नहीं है, इनका भी ऐसे ही होगा। तो पहली सूरत में, क्योंकि पिछली सूरत में कहा था कि ये अम्वालुम व औलाद, क़ालू नहनु अक्सर अम्वालुम व औलादा वमा नहनु बिअज़, कहा हमारी माल औलाद बहुत है, और इन रब से, तो अल्लाह पाक उस दिन भी हमें देगा, आज अल्लाह पाक हमसे खुश है, हमें दिए हुए, कल भी देगा। कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा वमा अम्वालुकुम व औलादुकुम बिल्लती, देखो माल का ज्यादा होना और औलाद का ज्यादा होना, ये अल्लाह क्या कोई पसंदीदगी का निशानी नहीं है कि अल्लाह राजी है उसने दिया है। अल्लाह तो देहरियों को भी देता है, बदमाशों को भी देता है। अल्लाह पाक ने कहा नहीं, ये कायदा नहीं बनाना कि जिसको माल बहुत मिला हो, लग्जरी जिंदगी गुजार रहा हो, दौलत बहुत हो, तो आप कहो कि ये अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। और बहुत से लोग हैं वो अल्लाह के बड़े बरगजीदा बंदे हैं, पसंदीदा है, लेकिन दुनिया उनके पास नहीं है, बड़ी मुश्किलात से जिंदगी गुजार रही है। तो अल्लाह के यहाँ दुनिया की कोई वक़्त नहीं है। किसी के पास माल दौलत बहुत है, तो ये चीज के अलावा नहीं कि अल्लाह उससे राजी है, और किसी के पास दुनिया नहीं है, मुश्किलात है और परेशानियों को गुजर रहा है, तो ये इसके अलावा नहीं कि उस पर अल्लाह का अजाब है। कहा माँ अमवालुम व औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा, ये नहीं है तुम्हारा माल और औलाद, बिल्लती वो तुकर्रिबुकुम, कहीं के बड़ा मालदार है दुनिया में, उसकी बड़ी आओ भगत होती है, औलाद ज्यादा है, तादाद अफराद है, पहुंचे तल्लकात है, तुकर्रिबुकुम इंदल्लाहि जुल्फा, ये अल्लाह के यहाँ मकाम, मतलब ये दुनिया में तो है, जिसके पास माल है सब उसका है, जिसकी औलाद है, बड़े बड़े ओहदे हैं, तल्लकात हैं, सब उसका है। कहा नहीं, इल्ला अल्लाह के यहाँ दो चीजें होंगी, मन आमना व आमिल सालिहन, ईमान और अमल साले, ये जिसके पास होगा उसका मकाम और मकाम, उलाई का, ये जिनके पास ईमान और अमल साले, उलाई का लहुम जज़ा ज़िफ, इनको अल्लाह पाक 2 गुना देगा, बिमा अमिलु, जो उन्होंने अमल किए, वहुम फी गुरफात, या अल्लाह और क्या मिलेगा? कहा बाला खानों में होंगे, बड़े सुकून से, चैन से, आराम से, फिर उसके बाद कोई परेशानी नहीं। सुभान अल्लाह, ये कामयाबी है। इसके मुकाबिल में दूसरे लोग आज अपने इर्द गिर्द हम देखें, वल्लज़ीन यसअूना सआयसा, नाकिस है, सायसा यसा यसाया ने यसअूना, सीन आइन और या रुफैसिया, यसअूना जो कोशिश करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, अपनी रात दिन मेहनत करते हैं, फी आयातिना, हमारी आयतों मुआजिजीना, कि उसको आजिज कर दें, शिकस्त दे दें, हरा दें, जो दीन को, कुरान को, इस्लाम को, उलमा को, उनको हिरानी की और शिकस्त करने की कोशिश करते हैं, और यसअू, उसमें दौड़ रहे हैं, माल खर्च कर रही हैं, टीमों टीमी बना रहे हैं, उला के फिल आज़ाब मुहज़रून, कहा दुनिया में ये मेरे दीन को बदनाम करने के लिए, मेरे दीन को पीछे करने के लिए, उसको कुरान को, हदीस को और उलूम शरिया को मात देने के लिए, हराने के लिए ये लगे रहे, कल ये अजाब में हाजिर होंगे। कुल, आगे अल्लाह पाक ने कह दिया कि देखना, माल दौलत की वजह से किसी को अच्छा या बुरा मत समझना, अल्लाह पाक की जात है, जिसको रिज़्क दे तो
کھلا کر دیتا ہے، جس کو تنگ کر دے۔ اور اکثر جو ہے پیچھے جیسے پچھلے رکوع میں گزر چکا تھا کہ اکثر جو ہے عائش و عشرت والے ہوتے ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں، اور اکثر جن کے پاس عائش و عشرت نہیں ہوتا وہ اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ ان اللہ قل کہہ دیجیے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کو تنگ کر، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ رضا اور خوشی کی علامت نہیں ہے۔ وما انفقتم، ہاں ایک چیز ہے، ما انفقتم من شیء، جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو فهو یخلفہ، وہ اس کے بدلہ آپ کو ضرور دے گا، اس سے بہتر دے گا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دو گے اللہ پاک اس سے بہتر دے گا، یخلفہ اس سے بہتر دے گا، وہ خیر الرازقین، کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آگے قیامت کا منظر جب ہوگا، اور یہ جو آج اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کی آ جائے گی شامت۔ یوما، اس دن، یحشرہم، جمع کرے گا اللہ ہم ان کو جمیعاً، سب کے سب کو، اول سے آخر تک۔ ثم یقول للملائکہ، پھر کہیں گے فرشتوں سے، ہؤلاء کانوا یعبدون، کیونکہ عرب میں بہت سے جو ہے فرشتوں کو، اور شروع سے جو ہے فرشتوں کو نیک سمجھ کر کے کوئی ان کو معبود، کوئی ان کو کیا بنا کے بات کرتے تھے۔ اللہ پاک کہیں گے ہؤلاء، کیا یہ تمہاری کانوا یعبدون عبادت کرتے تھے؟ کیا آپ لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی عبادت کی جائے؟ وہ کہیں گے قالو، کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا بھی کارساز ہے، ہمارا پالنہار بھی تو ہی ہے، من دونہم، ان کے سوا انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ کہ پھر بات ہے کہیں گے بل کانو یعبدون، اللہ ان کو شیطان نے بہلایا پھسلایا، یہ تو درختوں کی، پتھروں کی، کبھی کس کے سامنے جھک جاتے تھے، یہ تو جنات نے لگایا تھا، تو جس نے لگایا سب کی یہ عبادت ان کی کر رہے تھے۔ اکثر ہم مؤمنون، اور اکثر انہی پر یقین رکھتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہاں سے جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر آ کے گئے، جیسے سر سید احمد خان، انہوں نے لکھا کہ جی قرآن میں، یعنی بڑے رقیق انداز میں قرآن کا انکار کر کے بیٹھے، اور کیا کریں، ان کو وقت کا بہت بڑا فلاسفر بنا کر اور بہت بڑا مسلمانوں کا رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا، قرآن کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا تحویلاً جان بوجھ کر، وہ تو اس کا تو راستہ ہی نہیں بچتا۔ بل کانوا یعبدون الجن، تو انہوں نے کہا کہ جنات تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جنات یہ جو صحراؤں میں دیہاتوں میں رہنے والے، گویا کہ کوستان کے رہنے والے لوگ ہو گئے صحراؤں میں جو ہے، اور یہ لوگ جو ہے جن ہیں، نہیں ایسے نہیں ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ ایک مخلوق ہے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ اس دن جو ہے کوستانوں کی اور صحراؤں والوں کی عبادت کرتے تھے، عبادت جنات کی گئی ہے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، اور جنات کا وجود ہے، ایسا نہیں کہ یہ دیہاتی لوگوں کو جنات کہا گیا، ایسا نہیں۔ اکثر بہم لا، اکثر ان میں سے بہم مؤمنون، ان پر ایمان آتے ہیں۔ فالیوم، آج کے دن، لا یملک بعضهم لبعض نفعا، نہیں کوئی، لا یملک بعضهم لبعض، نہیں مالک ہے کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے فائدہ دینے کا اور نہ نقصان، آج کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آج کے دن جو ہے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اس کا مزہ چکھو، تم قبر کو نہیں مانتے تھے، حشر کو نہیں مانتے تھے، آج اس کو جو مزہ چکھو اس عذاب کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ، اور کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ظلموا، دنیا میں ظلم کیا نا، سمجھنے کی بات ہے، ذوقو، ذق، ذوقا، ذوقو، کل، قولا، قولو کی طرح ہے، ذا کا یذوق کے تھے، ذا واو قاف الویسٹ آئیں، چکھو امر کسی گئے، عذاب النار التی کنتم بها تکذبون، جس کو تم کذب یکذب تکذیبا باب تفعیل، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى، مجہول کسی ہے، جب پڑھی جاتی ہیں عالم پر آیاتنا، یہ اس کا نائب فاعل ہے، تتلا، تلا یتلو، تلا یتلو، یتلو یتلوان یتلونا، تا لام واو رفع اصلی، دعا یدو کی طرح، تو یہ یدعا کی طرح ہے، تو دعا واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ بینات، قالوا ما هذا الا رجل، اچھا جب ان پر قرآن پڑھے جاتا ہے تو کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ شخص ہے نا، اصل کے اندر یہ تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ تمہارے اس مذہب میں جو پیچھے سے تم چل کے آئے اس میں رکاوٹ ہے۔ اما کانا یا بدو آبا، یہ روکتے تمہیں جو ابا و اجداد سے پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں۔ جیسے آج کل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں ملا، قرآن، حدیث، نعوذ باللہ، مسجد، مدرسہ، یہ تمہاری ترقی کی رکاوٹ ہے۔ تو آدمی کبھی سوال کرے نا کسی سے کہ پاکستان کے اتنے محکمے کسی ایک محکمے کا سربراہ بتا کو ملا بیٹھا اور اس نے تباہ کیا،
بھائی تمہیں ترقی چاند میں جانے سے کس نے منع کیا؟ تمہیں جو ہے ایجادات کرنے سے کس نے منع کیا؟ جنہوں نے کیا ان بیچاروں کا حشر کیا ہوا؟ لیکن بس ایک چیز ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے اللہ، مگر رجل ایک شخص یرید جو چاہتا ہے یصدکم عما کان یعبد آباؤکم کہ یہ روک دے اس چیز سے جس سے تمہارے، اور آج کل اس کو نام ترقی کا دے دیتے ہیں کہ یہ تمہیں ترقی سے روکتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفترا، یہ نہیں ہے مگر مفترا، یہ افک نہیں، یہ جھوٹ ہے، مفترا جو اس نے خود بنایا ہے، اور لوگوں کہتے ہیں ان کے پاس نہیں جائے گی، یہ ملا کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں کفروا، جن کو کہ للحق کے لما جاؤ جو کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر ظاہری جادو ہے بھائی، یہ جادو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل بھی اسلام کو، قرآن کو یہ کہہ دیتے ہیں وما آتیناھم من کتب، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب بھیجی ہے، نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے کہ جس نے ان کو بتایا کہ بھائی اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، پھر انہوں نے اپنی طرف سے دلیلیں کہاں سے بنا کے لے آئے؟ وما آتیناھم، ہم نے نہیں بھیجی من کتب یدرسون، ایسی کتابیں جو پڑھتے ہو اور جس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ جادو ہے، وما ارسلنا الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا، اور کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا جس نے ان کو کہا کہ اس کو ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا، تو پھر یہ اپنی طرف سے کہا لیتے ہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے تھریٹ اور دھمکی دی، وَكَذَّبَ الَّذِينَ، کا کوئی بات نہیں میرے پیغمبر، یہ آپ سلام کے لیے تسلی ہے، جھٹلایا تھا من قبل، ان سے پہلے ایسی قوم نے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور طاقت میں، قوت میں، شان میں، مضبوطی میں، مال دولت میں، یہ ان کو 10ویں سے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتے۔ فَكَذَّبُوا، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا رسولی، میرے پیغمبر کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا، یا میرے پیغمبر میرے عذاب، کیسا سخت میرا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں خیر و برکت کا، آخرت میں نجات اور سفارش کا ذریعہ بنائے۔